السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آداب قربانی۔ آج کے ٹاپک میں ہم سیکھیں گے قربانی کرنے کے آداب کیا ہیں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، قربانی کرو مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانیوں کا گوشت اور لہو نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس وہ تقویٰ پہنچتا ہے جو قربانی کرنے والے کے دل میں ہوتا ہے۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے، قرب الہی کا ذریعہ اور مقام تسلیم و رضا تک پہنچنے کا زینہ ہے۔ یہ ہر آزاد مالدار مقیم مسلمان پر قربانی کے دن واجب ہے۔ عذر شرعی کے بغیر اس کا ترک بہت برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، بلکہ جن پر قربانی واجب نہیں بہتر ہے کہ وہ بھی قربانی کریں، کیونکہ قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اس طرح بے حساب ثواب ملتا ہے۔ قربانی خالصتاً اللہ کے لیے کریں، دل کھول کر فراخی سے کریں۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت روپے پیسے کا خیال نہ کریں، معقول رقم خرچ کر کے اچھا موٹا تازہ خوبصورت بے عیب بے داغ اور عمدہ جانور خریدیں اور اس پر خرچ کرتے وقت دل میں رائے بھر ملال نہ آئے۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کا جانور خود گھر میں پالیں تاکہ خدا کی راہ میں پیاری اور محبوب چیز دی جا سکے۔ اگر وسعت ہو تو ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے دیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم پر بہت بڑا حق ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ثواب میں شریک کرنے کی خاطر ایک دمبے کی اپنی طرف سے قربانی فرمائی اور دوسرے دمبے کے ذبح میں فرمایا کہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہے جو میری امت میں مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی۔ اسی طرح اپنے ماں باپ یا دوسرے عزیز رشتہ داروں کی طرف سے بھی ہو سکے تو قربانی دیں۔ قربانی کو قبلہ رخ لٹا دیں اور خود اپنے ہاتھ سے قربانی کریں۔ اگر کسی وجہ سے ایسا نہ کر سکے تو اس کے سامنے موجود رہیں۔ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ قربانی پہلے دن کرے، ورنہ دوسرے دن یا تیسرے دن کو غروب آفتاب سے قبل۔ قربانی کا 1/3 گوشت غربا و مساکین پر صدقہ کریں، 1/3 دوست احباب کو دیں اور 1/3 اپنے اہل و عیال کے لیے رکھیں۔ قربانی کا چمڑا خواہ اپنے کام میں لائیں و فروخت کر کے اس کی قیمت غربا پر صدقہ کریں۔ بعض لوگ یہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں کہ اس قدر جانوروں کو ہلاکت میں ڈالنے کی بجائے اسی قدر رقم جمع کر کے کسی قومی کام میں لگائی جائے۔ یہ قرآنی احکام کے سراسر خلاف ہے اور کفار کی جماعت جینیوں کا مذہب ہے۔ اس لیے ایسا خیال لانا اور پھیلانا کفر کی طرف راغب ہونا ہے۔ اور بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جس فرقہ کی طرح کے طور پر طریقے اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی فرقہ سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اس گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس پیغام کو دوسرے تک پہنچائیے تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن سکے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔